أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون نیک اور بہترین عمل کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ عزیزان محترم، عمل کے تین شکلیں یا تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے عمل، خالی عمل، پریکٹس، اور دوسرا ہے حسن عمل، اچھا عمل، حسن اچھا عمل، اور تیسرا ہے احسن عمل، بہترین عمل۔ رمضان المبارک کی یہ عبادتیں اور عبادتوں کا رنگ ڈھنگ طرز طریقہ ایک مومن بندے کو پوری زندگی میں سب سے عمل کی اعلیٰ قسم کو اختیار کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی پوری عبادت ہے۔ کون سا طریقہ؟ احسن عمل، بہترین۔ حسن کیا اس میں تفضیل ہے، احسن، سب سے اچھا، سب سے بہترین۔ آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ پہلے کیا لایا؟ موت۔ پہلے موت، بعد میں زندگی۔ قابل غور ہے، چونکہ انسانوں سے مخاطب ہے جو زندہ ہیں۔ اب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اب موت سے دوچار کیا جائے گا، پھر اس کے بعد زندگی ملے گی۔ زندگی کے بعد پھر موت نہیں، اس لیے موت کا ذکر نہیں ہے۔ زندگی کے بعد پھر موت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے لطیف انداز میں اس آیت شریفہ میں بتا دیا کہ اللہ وہی ہے جس نے پہلے موت کو پیدا کیا، زندوں سے مخاطب ہے، موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ ایگزامنگ کیا جائے، چھاٹے، دیکھیں چھاٹے کون کتنا اچھا بہترین عمل کرتا۔ حسن عمل، بہترین عمل، ایسا نہیں کہ خالی عمل کر لیے، یا حسن عمل بھی نہیں، احسن عمل، بہترین، پرفیکٹ کون کر سکتے ہیں؟ تو رمضان المبارک کے یہ مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کو احسن عمل یعنی اچھا، سب سے اچھا، سب سے بہترین، سب سے خوبصورت ترین اعمال کو اختیار کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ایمان پختہ ہو، مضبوط ہو، اللہ سے عشق اور محبت ہو، لگاؤ ہو، شوق ہو، خوف ہو، اور اس موت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے، کیونکہ موت کا ڈوریشن تو بہت چھوٹا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزہ کتنی دیر رہتا؟ کھائے تک، اس کے بعد اندر گیا ختم۔ ویسے موت کا بھی مزہ تھوڑی دیر، قبر میں گئے ختم، اس کے بعد پھر زندگی زندگی ہے، جیسا عمل کیے ویسا وہاں پر نتیجہ دیکھتے جائیں گے۔ تو طلب اور تڑپ اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب ہی کہیں انسان احسن عمل، بہترین عمل کرنے کی طرف راغب ہوگا۔
رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو یہ ٹرین کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ معمولی نہیں، غیر معمولی کام کرنا چاہیے، وہ کام جو مشقت کا ہے۔ تو نارملی آپ دیکھ لیجئے، عام انسان، سادے انسان بھی جب روزہ رہتے ہیں تو مشقت جھیلنی پڑتی ہے، غیر معمولی کام کرتے ہیں، بھوک پیاس کام کر رہے ہیں، کسب کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، گھر میں پکوان ہو رہا ہے سب، تو انہیں تھوڑا غیر معمولی تو ہے، تھوڑا تو غیر معمولی ہے۔ یہ ٹریننگ اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم اپنی روش کو، اپنے لائف اسٹائل کو پورا ٹوٹلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ موت اور حیات، زندگی پیدا ہی کیے ہیں احسن عمل کے لیے، بہترین اور خوبصورت عمل کے لیے۔ یہ ایک رمضان المبارک رول ماڈل ہے، بہترین ٹریننگ دے رہا ہے کہ تم اس میں بن سنور کر ایسے ہو جاؤ تاکہ پھر رمضان المبارک کے بعد کی باقیہ زندگی بھی ایسے ہی احسن عمل کی طرف راغب رہتے ہوئے گزاریں۔ اور جب یہ اسی وقت ہوگا، عزم ہونا، ارادہ ہونا، ہمت ہونا، جنون ہونا، کریز ہونا، تبھی کبھی آدمی غیر معمولی کام کرنے پر راغب ہوتا ہے، پرجوش ہونا ہے۔ تو ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا وہ پرجوش ہوگا، ایمان جتنا مضبوط، تقویٰ جتنا بہترین ہوگا اتنا ہی اس کے اعمال میں بہتری آئے گی اور احسن عمل کی طرف راغب ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا۔ تو عزم محکم ہونا، پکا ارادہ ہونا، رمضان شریف آئے رمضانی بنے، پھر اس کے بعد شیطانی، رمضانی بن گئے، پھر شیطانی نہیں بننا ہے، نفسانی نہیں بننا ہے، رمضانی میں ڈھل گئے، رمضانی میں کنورٹ ہو گئے، اس کے بعد بہترین عمل کرنا۔ تو احسن عمل لفظ پر، وٹ پر غور کیجئے، حسن، احسن، حسنا، حسین، احسان، ایک ہی مصدر کے مشتقات ہیں، ایک ہی وٹ سے نکلے ہیں۔ اب احسن عمل کیا ہے، اس کے لیے میں ایک مشہور حدیث رکھ دیتا ہوں جو حدیث جبرائیل سے مشہور ہے، حدیث کی ہر کتاب میں ہے، اور اس حدیث کے بغیر کوئی کتاب مکمل ہو ہی نہیں سکتی، بہت ہی معروف مشہور حدیث ہے، یہ فقیر بھی بارہا آپ کو سنایا ہے۔ حدیث بڑی تفصیل ہے، میں حسن، احسن، احسان، محسن، محسنین اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری اپنی زندگی میں احسن عمل، خوبصورت ترین، ایک دم خوبصورت ترین عمل کرنا ہے تو کون سا طریقہ اختیار کریں؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، پروانوں کا جمگھٹا ہے، اسی بیچ ایک اجنبی شخص آتا ہے، کوئی بھی پہچانتے نہیں، چہرے سے، لباس سے، سفر کے آثار بھی نہیں، سب حیرت میں ہیں، متحیر ہیں کہ کون ہے، کہاں سے آیا، کدھر کا ہے، کون سے قبیلے کا ہے۔ بہرحال وہ شخص آیا، قریب بیٹھا، اتنا قریب بیٹھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کو اپنے گھٹنے لگا کر قریب بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد سوال کیا، بیٹھا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کی خبر دیجئے، انفارمیشن دیجئے کہ ایمان کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کا کیا ہے، آپ بتائیے، تفصیل بتائیے۔ تو اللہ کے نبی بتا دیے کہ اللہ کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آخرت کے دن کو، جو بھی تفصیل ہے پوری ایمان کی بتا۔ اس کے فوری بعد سوال کرنے والا خود سوال کے جواب سننے کے بعد کہتا ہے کہ صدقت، آپ نے سچ فرمایا، مطلب معلوم تھا تو پھر کیوں پوچھے، تعلیم دے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے، اللہ کی وحدانیت، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کو جانا، زکوٰۃ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سن لیے، صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ اب بات چل رہی ہے حسن،
احسان احسن محسنین اور احسن عمل کی. اب اصل پوائنٹ پہ آ رہے ہیں کہ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کا ڈیفینیشن دیجئے، احسان کی تعریف کیجئے، احسان کسے کہتے ہیں؟ پوچھنے والے نے سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو عبادت بندگی کرے تو ایسی کرے کأنک ترا، اللہ کو دیکھ رہا ہے. کون؟ تو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن ترا، اگر نہیں دیکھ رہا، یہ سکت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، تیری یہ کیپیسٹی نہیں ہے، تو فإنہ یراک، یہ سمجھ لے عبادت کرتے وقت کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ احسن عمل کیا ہے کہ احسن عمل صرف وہی ہے. احسن عمل کی کیٹیگری میں وہی اعمال آئیں گے، وہی چیزیں آئیں گے جو عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی، اخلاقی، مالی، کوئی بھی عبادت ہو، وہ عبادت صرف دو انٹینشن سے کرے، دو مت میں نظر سے کرے، دو طریقوں سے کرے، دو نہج پہ کرے، دو اصولوں پر. کون سا؟ ایک یہ کہ اللہ کو دیکھنے کی کوشش، دیکھنا، طلب، نہیں دیکھ سکتا تو یہ سمجھنا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ پوچھنے والے تھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. تو اب اس تفصیل سے مطلب یہی ہے کہ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، ایگزامن کی جائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے. اب احسن عمل یا احسان کا مطلب ہے عالیت. عالیت سپرمیسی یا پھر ایکسلنسی، ہائی اسٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں، یہ عالیت. اور رخصت ہے کیجول، یعنی جو پاسبل ہے، کر سکتے ہیں. تو عالیت کے تعلق سے یہی ہے کہ دین پورے کا پورا عالیت ہے، اور اس کے بعد رخصت ہے. ساری عبادتوں میں، جتنی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں میں عالیت ہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اب میں پوری اگر عبادتوں کا احاطہ کروں، پورا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو ٹائم اجازت نہیں دیتا. ایک ایکسپلینیشن کروں گا وہ بھی قرآن سے، اور وہ بھی رمضان المبارک کی بڑی عبادت روزے کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی، پرہیزگاری، ایام معدودات، تھوڑے دن کے لیے یہ فرض کیا گیا ہے روزہ. اب اللہ تعالیٰ آیت شریفہ میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی سفر پر ہے، کوئی بیمار ہے، تو ایسی صورت میں دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لو. تو یہ کیا ہے؟ رخصت، اجازت، ڈھیل جسے کہتے ہیں کہ سفر اور بیماری میں چھوٹی بڑی سب بیماری، اگر سفر کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں ہے تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، چھوٹ ہے، ڈھیل ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں میں عالیت کو، ہائی اسٹینڈرڈ کو پسند کرتا ہے، قبول اسی کو کرتا ہے. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو عالیت ہی مہدویت ہے اور مہدویت ہی عالیت ہے. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ مہدویہ تعلیمات میں کبھی بھی رخصت کی اجازت نہیں دی گئی، ڈھیل کی اجازت نہیں دی گئی. عالیت کا حکم. اب میں نے آپ کے سامنے یہی عرض کیا کہ عالیت، پورا دین عالیت ہی عالیت ہے. عمل کرنا ہے تو کس پہ؟ عالیت پر عمل کرنا. اب جیسے کہ آیت شریفہ کی میں نے بتائی کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم سفر میں تھے، بیمار ہیں، سفر میں ہیں، لیکن دوسرے دنوں میں رکھ سکتے، چھوٹے. وَأَن تَصُومُوا، اگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ اگر عبادتوں میں
احسن عمل کو اختیار کرنا ہے، احسان کو اختیار کرنا ہے، عالیت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو، تم جان سکو، تم علم حاصل کر سکو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سفر میں بھی اور بیماری میں بھی روزہ رکھنا عالیت ہے۔ اب آج کل اجازت دے ڈالتے ہیں کہ ہاں بیٹا سفر میں چھوڑ دو، بیمار ہیں چھوڑ دو، اور نان مسلم ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی بیماریوں کے باوجود بتا رہے ہیں کہ روزہ رکھنا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ڈائلیسس کتنی سنگین بیماری ہے، ویک میں 3 مرتبہ ڈائلیسس، ہفتے میں، وہ پیشنٹ بھی روزہ رکھتا ہے، ایسے ثبوت ہیں۔ شوگر بیٹھے بیٹھے ڈاؤن اپ ڈاؤن ہوتی ہے، اگر ڈاؤن ہوگی تو آدمی کوما میں آ جاتا ہے پیشنٹ، لیکن رکھنے والے ہمت کر کے رکھتے ہیں۔ تو عالیت کیا ہے؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو اب اس کے لیے میں نے قرآن سے ثابت کر دیا، بتا دیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود عالیت کو بتا دیے ہیں۔ وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزہ رکھو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے، چھوڑنے کے بجائے، دوسرے دنوں میں رکھنے کے بجائے، سفر ہونے کے باوجود، بیماری ہونے کے باوجود دوسرے دنوں میں رکھنے سے بہتر ہے، خَيْرٌ لَكُمْ۔ تو اب اس کے لیے دیکھیے پریکٹیکلی ایک واقعہ ہوا خراسان کے سفر میں۔ خراسان کا سفر، مہدی علیہ السلام خراسان کے سفر میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، اور بہت سارے صحابہ کئی دن کے فقر و فاقے کی وجہ سے نڈھال بے طاقت ہو گئے ہیں۔ اب جب ان کی یہ حالت ہو گئی تو کچھ لوگ ہمت ہار گئے، یعنی کئی دنوں کے فقر و فاقے کے بعد، ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، کئی دنوں کے فقر و فاقے کے بعد وہ بھی سفر کر رہے ہیں، فیملی ساتھ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، بیبیاں ہیں۔ اب اس دوران میں کچھ لوگ بولے کہ اب ہم سے روزہ کنٹینیو نہیں ہوتا، تو دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ چلو میران جی ہیں، مہدی علیہ السلام ہیں، ان کی خدمت میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اجازت کچھ ہے کیا، چھوٹ ہے کیا، رخصت ہے کیا، ڈھیل ہے کیا، کچھ ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم چل کے آگے جائیں اور مہدی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ سکے۔ تو جو لوگ ذرا ابھی کچھ طاقت تھی انہوں نے ہمت کی، وہ بھی فقر و فاقے میں، وہ بھی بے طاقت ہو گئے تھے، انہوں نے مہدی علیہ السلام کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ میران جی کچھ بھائی لوگ بڑے بے طاقت ہو گئے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ روزہ افطار کر لیں، یعنی عام الفاظ میں روزہ توڑ لیں، اب برداشت نہیں کر سکتے۔ تو امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ بندہ یہاں بیٹھا ہے، بھائیوں کو لاؤ، یعنی آ نہیں سکتے بولے تھے، پھر مہدی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکل رہا ہے کہ لاؤ آؤ۔ مہدی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنا تھا کہ ان میں انرجی آئی، جا کے وہ لوگوں نے بتایا کہ مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو اللہ نے زبان کی تاثیر ایسی دی خلیفۃ اللہ کی زبان اقدس کی کہ ان لوگوں میں مہدی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کی تو طاقت پیدا ہو گئی۔ بہرحال پہنچنے کے بعد مہدی علیہ السلام سے عرض کیے کہ میران جی ہم بہت بے طاقت ہو گئے ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام اس وقت جو تاریخی بات فرمائے، عالیت والی بہترین بات، جس کو قرآن بھی بیان کر رہا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ تو مہدی علیہ السلام اس موقع پر ارشاد فرمائے کہ واسطے آپ بے طاقت شدید و از برائے طلب خدا یک روز این چنی شدید، تم پانی کے واسطے اتنے بے طاقت ہو گئے ہو، اتنے تڑپ رہے ہو، کبھی خدا کی طلب کے لیے بھی ایسی کیفیت، ایسی تڑپ، ایسی جستجو ہوئی؟ یہ بولنا تھا مہدی علیہ السلام کے یہ الفاظ ان پر ایسے اثر انداز ہوئے کہ انہوں نے روزہ مکمل کیا اور مکمل کر کے سفر بھی جاری رکھا۔ تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے، یہ نقل شریف حاشیہ شریف کے صفحہ نمبر 138 پر آئی ہے۔ عزیزان محترم، ایک جامع ترمذی، مسند امام احمد اور مشکات المصابیح میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2270، حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں اچھا کون ہے، اچھا کون ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ طوبیٰ لمن طال عمرہ، وہ آدمی اچھا ہے، بہتر ہے جس نے طویل عمر پائی، لانگ لائف، اچھی عمر پائی، بہترین عمر پائی. یہیں خوش مت ہو جائیے، آگے اصل بات ہے وَحَسُنَ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل بہترین ہو. پھر اس کے بعد اس عربی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سے اعمال افضل ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تیرا دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا اور تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر بتر رہنا، یعنی ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا، یہ افضل ترین ہے. تو اب آپ بتائیے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ یہی تعلیم دے رہا ہے، یہی ٹریننگ دے رہا ہے. اسی لیے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام بھی ایک بہترین بات ارشاد فرما دیے، ایک کسٹم بیان کر دیے کہ عمل با محبت خواہت پرسید، وہی عمل پوچھا جائے گا جو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، معبود کی الفت کے ساتھ کیا گیا ہے، وہی پوچھا جائے گا، وہی محبت کا ویٹ ہوگا. تو بہرحال یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم اپنی عبادتوں کے طرز کو، نہج کو، اسٹائل کو عالیت والے طرز پر ڈھالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالیت والی قوم میں پیدا کیا ہے، اور مہدی علیہ السلام کا بھی عمل یہی تھا. کسی نے آ کر مہدی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میران جی رخصت بھی ڈھیل، چھوٹ بھی تو دین ہے. مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ دین مکمل عالیت ہے، اگر بندہ ہمت کر کے عالیت پر عمل کرے گا تو خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے وہ گرا، کچھ غفلت ہوئی، گرا تو آئے گا کہاں ٹکے گا؟ رخصت پر. اگر رخصت پر سے گرے گا تو پھر انہیں کہاں جائے گا؟ بدعت میں جائے گا. تو مہدی علیہ السلام فرمایا کہ اگر رخصت پر ہی عمل کرنا معیار بنا لیں گے تو پھر ایسی صورت میں تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی عبادتوں میں احسن عمل کے طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تعلیم احسان کے سب سے بڑے نہج کو، سب سے بڑے طریقے کو، یعنی اللہ کو دیکھنے کی طلب اور تڑپ کے ساتھ، یا پھر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس جذبے کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اس نہج، اس عمل کو اختیار کرنے میں جو چیزیں رسم، عادت، بدعت رکاوٹ بنیں گی، ان ساری چیزوں سے ہمیں مکمل طور پر بچے رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.